پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والی نیک عورت اور کتے سے زنا کا پورا واقعہ۔ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک بستی میں ایک نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر اس بستی کا بہت ہی نیک انسان تھا۔ لوگوں کے فیصلے بڑے ہی عدل انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی بیوی کے بھی نیک نامی کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ عورت نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والی اور پردے دار عورت تھی۔ اس عورت نے مدرسے میں اچھی خاصی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس بچے علم دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی۔ لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے اس کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ عورت بہت ہی نیک اور خوبصورت تھی۔ بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد وہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس کے اوپر کسی مرد کا سایہ اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، نہ ماں باپ کا سایہ تھا۔ وہ اکیلی ہی اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اللہ پاک کے ذکر و اذکار میں ہمیشہ مشغول رہتی۔ وہ بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اب لوگ مجھ پر الزام بھی لگا سکتے ہیں، میرا جینا حرام بھی کر سکتے ہیں، بری نظر سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اسے اللہ کی ذات پر بھی بہت زیادہ یقین اور توکل تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر شوہر کی وفات کے بعد اس نے کسی نہ کسی کام کے لیے اس کو جانا پڑتا تھا۔ سارا دن وہ روزے سے رہتی، رات کو لمبے لمبے سجدے کرتی۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ اس بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص تھا۔ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا دیوانہ ہو گیا اور وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی اور گھر واپس آ جاتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ عورت گھر سے باہر نکلی اور راستے میں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا جو بہت زیادہ زخمی تھا۔ وہ اس کو گھر لے آئی، اس کی مرہم پٹی کی، اس کی دیکھ بھال کی اور کچھ ہی دنوں میں کتا بہت ہی صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہنے لگی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اپنی ساری پریشانیاں اس کو بتاتی۔ آہستہ آہستہ وہ کتا بڑا ہو گیا۔ اب وہ کتا بھی اس عورت سے بہت زیادہ لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ عورت بھی اس کتے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کتے میں ایک بہت بڑی خاص بات یہ تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی اس کمرے میں وہ نہیں جایا کرتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا مگر وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، وہ ہمیشہ گھر کے اندر رہتا۔ اس عورت کا بہت ہی ہمدرد بن چکا تھا۔ وہ عورت اس سے اپنا ہر دکھ درد شیئر کرتی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر جاتی مردوں کی نظر جھک جاتی، مگر اس امیر شخص کی نظر اس پر رہتی۔ وہ بہت زیادہ امیر تھا، راتوں کو لڑکیوں سے زنا کرنا اس کا شوق تھا۔ وہ شخص بہت زیادہ پیسے والا تھا، پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بدکاری کرتا۔ بدکاری کرنا اس کا شوق بن چکا تھا اور عورتیں بھی پیسوں کی خاطر اس کی ہر بات مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی۔ مگر وہ عورت بہت زیادہ نیک اور شریف عورت تھی۔ ایک دن اس آدمی نے اس عورت کے یہاں اپنے ملازم کو بھیجا اور کہا اس عورت کو کہو کہ مجھ سے آ کر ملے۔ عورت نے اس کے ملازم کو کہا کہ جاؤ اور اس کو کہہ دو کہ میں غیر مردوں سے نہیں ملا کرتی۔ اس ملازم نے جا کر اس آدمی کو یہی جواب دیا اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا، آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا، یہ کون ہے جو مجھے دھتکار رہی ہے؟ وہ اس کے دروازے پر گیا، دروازہ بجایا۔ عورت نے پوچھا کہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا، اس بستی کا امیر ترین آدمی ہوں۔ اس عورت نے کہا، امیر ہو یا غریب ہو، نواب کا بیٹا ہو یا کوئی شہزادہ ہو، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا، جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تم جتنی چاہو گی میں تمہیں دولت دے دوں گا۔ اس عورت نے کہا، اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر مجھ سے شادی کرو، اس طرح زناکاری کی دعوت مت دو۔ اس نے کہا، میری پہلے ہی 4 بیویاں ہیں جو دہیز میں بہت زیادہ مال دولت پیسہ لے کر آئی ہیں،
میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے خوف سے ڈر اور یہاں سے چلا جا، یہ دولت، یہ پیسہ اللہ سے ڈرنے والوں کو متاثر نہیں کر سکتا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ آدمی بار بار اس کے دروازے پر اس سے ملنے کے لیے آتا مگر وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کرتی، واپس بھیج دیتی۔ اور ایک رات اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں کہ اس عورت کو اٹھا کر لے آئیں، اور اس کے آدمی اس عورت کے گھر کے پاس پہنچ کر اس نیک عورت پر حملہ کر دیا۔ لیکن نہ جانے اس عورت کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جو ملازموں کو اٹھا کر باہر پھینک رہی تھی، وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ جب یہ بات لوگوں نے آ کر اپنے مالک کو بتائی اور کہنے لگے وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے، اس کے گھر کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اس کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ اس آدمی کے دماغ میں ایک شیطانی چال چلی، اس نے وہاں کے کچھ امیر لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا اس بستی میں ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین جمیل عورت رہتی ہے، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ میں نہیں آئی، اگر تم لوگ چاہو تو اس کو کسی بھی طرح سے حاصل کر سکتے ہو، پھر ہم سب مل کر اس کو بانٹ لیں گے، یعنی اس کے ساتھ بدکاری کر لیں گے۔ سب باری باری اس کے گھر کے پاس گئے مگر وہ عورت ان شیطانوں کو دروازے سے واپس بھیج دیتی۔ وہ سب مایوس ہو کر اس رئیس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے وہ عورت کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں آنے والی۔ اس آدمی نے کہا میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، ایسی کوئی بھی عورت نہیں جو مجھے انکار کر سکے، مگر اس کی ہمت کیسے ہوئی، اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ سب امیر شخص نے ایک مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ پوری بستی اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے، اس کو بہت زیادہ نیک سمجھتی ہے، ہم اس کو اس بستی میں طوائف ظاہر کریں گے، سب لوگ اس پر لعنت بھیجیں گے۔ پھر وہ سب مرد اس کے دروازے پر جاتے، عجیب عجیب آوازیں نکالتے، تانے دیتے، اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز رکھ دیتے، کبھی اس کے گھر کے اندر پتھر پھینکتے۔ وہ یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو کر دعائیں کرتی اور اللہ سے فریاد کرتی یا اللہ تو میری مدد کر۔ ایک مرتبہ یہ لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے کہ انہوں نے اندر کتے کی آواز سنی۔ یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے۔ وہ آدمی اس کتے کی آواز سن کر کہنے لگا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت کیوں ہماری باتوں میں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ عورت اس کتے کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات ان لوگوں نے پوری بستی میں مشہور کر دی۔ یہ ایک ایسا الزام تھا کہ اس بستی کا ہر عورت، ہر مرد توبہ کرنے لگا۔ وہاں کی عورتیں کہنے لگیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ یہ کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ وہ عورت اپنی نیک اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے اس بستی میں بہت زیادہ مشہور تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے، مگر اب وہی لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے، لعنت کرنے لگے۔ مگر وہ عورت سجدے میں گر کر اللہ سے رو کر دعائیں کرتی کہ یا اللہ تو میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا رونا دیکھ کر بے زبان کتا بھی رونا شروع ہو گیا۔ اس عورت کے درد سے بے زبان جانور بھی رونے لگا۔ ایک نیک عورت پر اتنا گندا الزام لگایا جا رہا تھا اور وہ کمزور عورت کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، صرف اللہ کے حضور سجدے میں گر رہی تھی اور اللہ پاک سے کہنے لگی کہ یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، مجھے معاف کر دے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ مجھ پر کوئی اتنا گندا الزام لگائے، یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر، میں بہت زیادہ کمزور ہوں۔ اس سے زیادہ انسان کی کیا ضلالت ہوگی کہ وہ ایک بے زبان کتے کے ساتھ بدکاری کے الزام سے بدنام ہو جائے۔ اب اللہ پاک کی قدرت دیکھیں دوستوں، اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے جو کہ اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ وہ اللہ والے اس بستی میں جو فیصلہ کرتے تمام لوگ بڑی ہی عزت احترام سے مان لیتے۔ جب اس امیر شخص نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا اس طوائف عورت کو یہاں سے نکلوانا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے قاضی کے پاس جانا ہوگا اور وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ پورے محلے کو لے کر وہ شخص اللہ والے قاضی کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا اس بستی میں فلاں عورت بہت ہی بدکار ہے، یہاں تک کہ اس نے ایک کتے کو بھی نہیں چھوڑا، اور ہم چاہتے ہیں کہ
کہ اس کو سزا دی جائے، اس عورت کو لہو لہان کر کے اس بستی سے نکال دیا جائے۔ سب لوگ اللہ والے سے کہنے لگے آپ جلدی سے اس بستی میں اس ناپاک عورت کو نکال دیں۔ قاضی اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان کی بات بڑے غور سے سنی اور تحمل سے سنی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اللہ والے کا شاگرد عورت کو بلانے گیا اور سیدھا اس عورت کے گھر کے اندر گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو وقت کے قاضی بلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، شاید کوئی فیصلہ کرنا ہے جس کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان کا شاگرد ان کو اس عورت کو لے کر ایک الگ کمرے میں لے کر چلا گیا جس کے بارے میں کوئی بستی والا بھی نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ والے کو پتہ چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے، وہ اندر گئے اور جا کر اس عورت کو کہنے لگے کیا تم کتے کے ساتھ زنا کاری کرتی ہو؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی آپ تو اللہ کے بندے ہیں، آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقیناً وہ صحیح کریں گے۔ وہ اللہ والے باہر آئے اور وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تہمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے اس رئیس آدمی کو بلایا جس نے عورت پر الزام لگایا تھا۔ اللہ والے اس آدمی کو پوچھنے لگے بتاؤ جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا تھا وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہ آدمی ایک دم ڈر گیا کیونکہ اس نے کتے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس نے بھی بڑا سوچ سمجھ کر جواب دیا اور کہنے لگا کتا سرخ رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ کتا سفید رنگ کا تھا۔ چوتھے کو بلایا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا گیا اور اس نے اس کا جواب دیا کہ اس کا رنگ خاکی تھا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا۔ جب عورت اس کتے کے ساتھ دربار میں آئی، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جب سب کی نظر اس کتے پر پڑی، اس کتے کا رنگ کالا تھا، نہ لال نہ سفید تھا نہ خاکی تھا، بلکہ وہ تمام رنگوں سے بنا ہوا تھا۔ اللہ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگے اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے تو شاید جو آج سزا تم لوگوں کو ملنے والی ہے وہ تمہیں نہ ملتی۔ وہ آدمی کہنے لگا ہم سچ بول رہے ہیں، یہ ایک طوائف ہے، بدکاری کرتی ہے، آپ اس کو اس بستی سے نکال دیں۔ وہ اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے اچھا تم سب نے سچی گواہی دے دی اس عورت کے بارے میں، مگر ابھی ایک اور گواہی باقی ہے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگے گواہی اور کون دے گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے گواہی جس کے ساتھ ہی عورت زنا کرتی تھی۔ وہ رئیس آدمی یہ سن کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا آپ کی بہت زیادہ ہم عزت کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایک کتا اس عورت کی کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے جب کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو پھر یہ کتا تو کیا چیٹی پہاڑ زمین کی ہر چیز گواہی دے سکتی ہے، کیونکہ اللہ جب زبان دینے پر آتا ہے تو یہ جانور کیا چیز ہے، بے جان چیز میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ اللہ والے نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، پھر اس کتے سے کہا کہ تو ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے۔ آج ایک نیک عورت لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، اس پر گناہ گاری کا الزام لگایا جا رہا ہے، اگر آج تو نے گواہی نہ دی ایک نیک عورت کو اس بستی سے نکال دیا جائے گا، اس لیے تو اللہ کے حکم سے بول۔ اللہ کے حکم سے کتا بولنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت ایک نیک عورت ہے، یہ پاک صاف عورت ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے۔ جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا ہے سنگسار ان لوگوں کو کرنا چاہیے۔ وہی اللہ والے نے فیصلہ سنایا اگر کسی پاک اور نیک پاکیزہ عورت پر الزام لگایا جائے اور پھر مجبور کیا جائے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، سنگسار کیا جائے، تو یہ سب بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ان چاروں کو سنگسار کر دیا جائے۔ بستی کا ہر شخص ان کو پتھر مارے اور پھر الٹا لٹکا کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ سب بستی والوں نے یہ فیصلہ قبول کیا، اللہ والے کے ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ عورت یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے دوستوں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔